الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. سامعین محترم، اساتذہ اکرام اور میرے ہم نشان، ہم سفر، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریر میں جس موضوع کو تخیلات کی بادیوں سے نکال کر لفظوں کا جمع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتی ہوں، مکتب کی اہمیت، کردار اور تربیت ہے. سامعین محترم، تربیت کے باب میں ایک اہم بات کہنا چاہتی ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو رکھیں کہ ہماری اور آپ کی جو نئی نسل ہے اس کی تربیت میں بڑی بنیادی کوتاہی ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے مساجد کے اندر مکتب کا نظام بڑا ہی کمزور چل رہا ہے. مکتب کی تعلیم، صبح کا مکتب، شام کا مکتب، جس مکتب میں جا کر بچہ قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، دعائیں سیکھتا ہے، روزانہ کے آداب سیکھتے ہیں، جس مکتب میں جا کر اللہ کی پہچان اسے ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، صحابہ کو جانتا ہے، دین اسلام کو جانتا ہے، سب سے بڑھ کر کے خود کے مسلمان ہونے کو جانتا ہے. مکتب کی تعلیم کو آج ہمارے سماج کے اندر ہم نے بھلا دیا ہے. میرے بزرگوں، یہ بات میں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں. میرے بزرگوں، اگر ہم نے مکاتب اسلامیہ کو نہیں سنبھالا، اگر ہم نے اپنے محلے کے اندر مکتب کی تعلیم مضبوط نہیں کی تو یہ جیسے کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے. یاد رکھو میرے بھائیوں، بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے، بچوں کا ذہن بڑا ہی زرخیز ہوتا ہے. اس وقت میں اگر انہیں مسلمان بنا دیا گیا، یعنی ان کے دل اور دماغ میں اسلام کی محبت بیٹھا دی، اللہ کی محبت بیٹھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھا دی، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے مسلمان باقی رہیں گے. انہیں فخر ہوگا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا اثر اور کسی کا. سامعین محترم، لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارے بچوں کے دل اور دماغ میں اللہ کی معرفت آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آنے سے پہلے دنیا داری، دنیا کے غلط عقائد، غلط افکار بھر کر لیں گے. پھر انہیں نکالنے میں کافی محنت نکل جائے گی. پھر نئی تعلیم ان کے دل اور دماغ میں کہاں سے بیٹھا سکیں گے. سامعین محترم، میری آپ سے دردمندانہ درخواست ہے کہ مکاتب کو سنبھالو. میں دعوت دینا چاہتی ہوں کہ یہاں محلے کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں. میری آپ سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ایک مسجد بھی ایسی نہ رہے جس میں مکتب نہ چلتا ہو. محلے کے اندر مساجد کافی نہ ہو تو اپنے گھروں کے اندر انتظام کرو، لیکن طے کرو کہ مشن بناؤ. ایک مسلم بچہ بھی ایسا نہیں رہے گا جس کو مکتب کی تعلیم نہ ملے یا مکتب کی تعلیم سے محروم ہو. ایسا ایک مسلم بچہ بھی نہیں رہے گا. ایسا مشن بنا کر مقصد کا کام کرو. انشاءاللہ حاضرین اکرام، فکر اور مقصد کو لے کر ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی انصار صاحب ندوی نے ایک مکتب کا قیام عمل میں لایا. الحمدللہ کئی سالوں سے وہ مکتب تعلیم القرآن جامع مسجد بیرچھا گاؤں کی شکل میں مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے. اور میری آپ سے مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے مکتب میں بھیج کر ہمارے مفتی صاحب کے مقصد کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. وہ بڑا حاضرین اکرام، وہ بڑا اہم کام ہے جسے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، یا جس کی طرف مجھے اور آپ کو پوری طرف سے توجہ دینا چاہیے. وہ ہے مکاتب اسلامیہ کا قیام، اور اس کے قیام کے ساتھ ساتھ اسے مسلسل چلنے کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. انہی سب باتوں کو لے کر میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.